بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان اس جذبہ محبت کو انوکھے طریقے سے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے ویلنٹائنز ڈے پر۔ اور اس سیلیبریشن میں عموماً ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہر طرف مختلف سائزز اور مختلف رنگوں اور مختلف شکلوں کے بنے ہوئے ہارٹس ہیں جو ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، پھول ہیں، چاکلیٹس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں جنہیں محبت کا سمبل سمجھ لیا گیا ہے۔ عموماً ویلنٹائنز ڈے کو دلوں اور گلابوں کا دن کہتے ہیں، لیکن اس دن کی حقیقت کیا یہی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے؟ کیا یہ دن صرف محبت اور گلاب کی نمائش کا دن ہے یا دلوں کی نمائش کا دن ہے؟ اور دل وہ جسے اللہ نے جسم میں سب سے زیادہ محفوظ جگہ پر رکھا، بہت ہی چھپا کر رکھا، مضبوط پسلیوں کے اندر رکھا، اس کو ہم نے غباروں پہ چھاپ کے، کارڈز پہ چھاپ کے ارزاں کر دیا، ہر طرف پھینک کر رسوا کر دیا۔ بہرحال جس دن کی مناسبت سے یہ سب کام کیے جاتے ہیں، یہ دن ہے کیا؟ اس کے بارے میں بہت سی روایات مشہور ہیں، یعنی کوئی ایک بات نہیں کہی جاتی، بہت سی کہانیاں اس سے منسوب کر دی گئیں۔ دنیا میں 14 فروری کا دن جو ہے 14 فروری کو یہ دن منایا جاتا ہے اور اسے یوم محبت قرار دیا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک یہ ہے کہ یہ دن وہ دن ہے جب سینٹ ویلنٹائن نے روزہ رکھا تھا اور لوگوں نے اسے محبت کا دیوتا مان کر اسی کے نام یہ دن کر دیا۔ کئی لوگ اسے کیوپڈ یعنی محبت کے دیوتا اور وینس حسن کی دیوی سے موسوم کرتے ہیں جو کیوپڈ کی ماں تھی۔ یہ لوگ کیوپڈ کو ویلنٹائن ڈے کا مرکزی کردار کہتے ہیں جو اپنی محبت بررجس من الاوثان، قرآن پاک میں آتا ہے کہ بتوں کی گندگی سے بھی اجتناب کرو، قریب بھی نہ پھٹکو۔ کہا یہ کہ ہم ان کو بہت خوبصورت طریقے سے پورٹرے کریں۔ پھر اسی طرح ان ساری چیزوں کو جس کی ہمارے دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے، خوبصورت ناموں سے عام کیا جا رہا ہے جو ایک افسوسناک چیز ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسے کمرشلائز کیا گیا تو 1995 میں امریکہ میں 1 بلین ویلنٹائن کارڈ جو تھے وہ بکے، یعنی 1 بلین کارڈ۔ اب 1 بلین کارڈ اگر $1 کا بھی ہو یا $2 کا بھی ہو تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ اس میں سرمایہ جو ہے وہ انوالو ہوا۔ اور پوسٹل ڈپارٹمنٹ نے $30 ملین کا نفع کمایا، یعنی صرف ان کی جو پوسٹیج کے سٹیمپس اس پہ لگے اس سے اتنے پیسے ان کرے۔ پھر اسی طرح 1300 میں پھولوں کا استعمال شروع ہوا اور اب یہ بزنس جو ہے پھولوں کا بھی اس حوالے سے، اور اس دن خاص طور پر جتنے مہنگے پھول ہوتے ہیں وہ آپ سب کو معلوم ہی ہے، یہ بھی چیز ایک بزنس کا طریقہ کار اختیار کر گئی، یعنی اس میں پیچھے پیسہ کمانے کے جو جذبات تھے وہ بھی کار فرما ہوئے یا وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ بعض ایسی خبریں بھی آتی ہیں کہ مثلا ایک بیوی نے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کیا اور مقدمہ اخبار میں آتا ہے کہ UAE میں ایک عورت نے عدالت میں جا کر ایک مقدمہ دائر کیا کہ میں اپنے شوہر سے خلا لینا چاہتی ہوں کیونکہ اس نے ویلنٹائنز ڈے پر مجھے کوئی تحفہ نہیں دیا اور کوئی محبت کا اظہار نہیں کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شوہر اور بیوی کی محبت کے لیے ایک خاص دن کا انتظار کرنا چاہیے، اور کیا ایک خاص گلاب یا ایک کارڈ ہی کے ذریعے محبت کا اظہار ہو سکتا ہے، یا اس کے علاوہ بھی ایک دوسرے کے لیے ہمدردی یا رحمت کے جذبات جو اللہ تعالیٰ ہم میں چاہتا ہے کہ ہوں، جو گھروں کی خوشحالی کا ذریعہ بنے، ان کو پیدا کرنے کا بھی کوئی اور بھی طریقہ ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ پاکستان میں عام طور پر ویلنٹائن ڈے کا مطلب کیا ہے کہ لال کپڑے پہنے جائیں یا کارڈز اور چاکلیٹس کے تحفے دیے جائیں۔ بظاہر دیکھنے میں بالکل بے ضرر سی چیزیں نظر آتی ہیں اور بہت خوبصورت نظر آتی ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے کہ ان کی اصل کیا ہے اور ان کے پیچھے کن کن چیزوں کو رواج دیا جا رہا ہے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس چیز سے روکا گیا ہے کہ ہم کسی غیر قوم کی مشابہت نہ کریں۔ حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا۔ تو مشابہت میں کیا چیز آتی ہے کہ ہم اس دن کو انہی کے طریقے پر سیلیبریٹ کریں یا اس کو فروغ دیں یا اس کو رواج دیں یا اس کو کسی بھی طرح سیلیبریٹ کریں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم محبت کا اظہار اس جوش و خروش کے ساتھ کر رہے ہیں، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں محبت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، ہاں وہ محبت بہن بھائیوں میں ہو یا وہ شوہر بیوی میں ہو۔ جتنی طلاقیں آج کے دور میں ہو رہی ہیں اور جتنے لڑائی جھگڑے اور فساد آج ہو رہے ہیں، جب یہ دن نہیں منایا جاتا تو شاید گھروں کے اندر اتنے فسادات نہیں تھے۔ پھر اسی طرح بچوں کے دل میں ماں باپ کی محبت، کیونکہ محبت کے صرف ایک ہی روپ تھوڑی ہے، محبت کے تو کئی روپ ہیں، کئی رنگ ہیں، اور اس میں اہم ترین کیا ہے کہ انسان سب سے پہلے تو اپنے پیدا کرنے والے
سے محبت کرے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اس کے بعد یہ ہے کہ جو ہمارے محسن اور ہمارے رہبر ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی محبت کے لیے ہمیں کہا گیا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا، قسم کھا کے کہا گیا جب تک کہ تم ان کو ہر چیز سے بڑھ کر نہ چاہو. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں سے محبت، نیچر سے محبت، اور پھر انسان کے اپنے خاندان سے، اپنے بچوں سے، شوہر سے، بیوی سے، لیکن جائز اور قانونی محبت. اسلام میں کسی بھی ناجائز اور غیر قانونی محبت کا کوئی تصور نہیں ملتا. ایک لڑکے اور لڑکی کی دوستی، خواہ وہ محبت جیسے خوبصورت نام پر ہی ہو، قرآن پاک میں اس کی ممانعت آتی ہے. واضح طور پر فرمایا گیا ولا متخذات اخدان، لڑکیوں کے لیے کہا گیا کہ وہ چھپے دوست نہ بنائیں، اور اسی طرح لڑکوں کے لیے ولا متخذی اخدان، کہ لڑکے بھی چھپی دوستی نہ رکھیں. اور اس میں چھپی دوستی ہو یا کھلی دوستی ہو، ایک غیر لڑکے کے ساتھ ایک لڑکی کی دوستی یا محبت یا تعلق جو ہے جو شادی کے بغیر ہو، اسلام میں اس کا کوئی تصور بھی نہیں ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے. پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ وقت اور پیسے کا ضیاع ہے.